وہ نوٹس لگا لو تم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آج انشاءاللہ ہم لوگوں کی یہ 18 پارے کی ہم سورہ نور شروع کریں گے. انشاءاللہ اب یہ سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورہ ہے. یہاں پھر ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ کل صورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں 114، اس میں سے 86 جو ہیں وہ مکی سورہ ہیں، 28 جو ہیں وہ مدنی سورہ ہیں. ہم لوگ دیکھیں اب تک کتنی مکی سورہ پڑھ چکے ہیں. مکی سورہ میں آپ کو کوئی شرعی احکامات نہیں ملتے. مکہ کے میں ان 13 سالوں میں تو سب سے بڑا امتحان ہی ایمانیات تھا. ان کو کلمہ پڑھنا تھا اور اس پہ ڈٹ جانا تھا. اب ایسے حالات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اس طرح والے اعمال کرنا تو بہت مشکل تھا. تو وہاں پر ایمانیات کی بات آتی ہے. لیکن جب ہم مدنی دور میں آتے ہیں، مدنی سورہ پڑھتے ہیں، تو اس میں احکامات آتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے بقرہ پڑھی ہے، آل عمران پڑھی ہے، نساء پڑھی ہے، مائدہ پڑھی ہے. اتنے احکامات ہم نے اس میں شرعی احکامات پڑھے جو کہ ہمیں انداز مدنی صورت میں ملتا ہے. مدنی صورت میں احکامات ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیونکہ سورہ نور اب شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ذرا انٹروڈکشن، تعارف دیکھ لیتے ہیں شروع کرنے سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، سورہ نور کا تعارف یہ ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون، مرکزی جو موضوع ہے اس میں معاشرے کی بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکامات ہمیں اس صورت میں ملیں گے. اور اتنا اہم موضوع ہے آج کے لحاظ سے کہ بے حیائی اور فحاشی کو ہمیں روکنا ہے. اچھا، اب اس سے پچھلی سورہ جو ہم نے سورہ مومنون پڑھی ہے، پچھلی سورہ سورہ مومنون میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھیں ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ باعفت زندگی گزارتے ہیں. اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان کیے جائیں گے. اچھا، سورت کے شروع میں ہی، سٹارٹنگ میں ہی زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح زنا اتنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ دیکھیں، پڑھنے میں تو ہم سے فلو میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس پہ ایک ایک لفظ پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو سچ میں مجرم ہے، ایک وہ ہے جو کہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے شرعی ثبوت کے بغیر، تو اس کی سزا بھی مقرر کر دی گئی کہ بولنے والا بھی سوچ کے بولے. اگر الزام لگانا ہے تو سوچ کے لگائے کہ اسے اپنی سزا کا پتہ ہو. یہ سورت ہجرت کے بعد چھٹے سال میں نازل ہوئی ہے، ہجری یعنی 6 چھٹے ہجری میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اسکالرس کی سب کی رائے ہے کہ یہ 6 ہجری میں ہی ہوئی ہے. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو مستلق، میم صاد توئی لام کاف مستلق کے بارے میں یہ اطلاع دی گئی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اسی سفر کی واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں ایک بڑے پیمانے پہ شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کچھ مخلص مسلمان بھی یعنی اس سازش کا حصہ بن گئے، مخلص مسلمان بھی. اس سورت کی آیات 11 سے 20 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں. چنانچہ عورتوں کے پردے کے احکامات اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب اور احکامات کی وضاحت فرمائی گئی
یہ سورت کا انٹروڈکشن آ گیا. اچھا اب یہ جو نیکسٹ ہے نا جو میں نے زمانی ترتیب لکھا ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں. مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم آیات پڑھیں گے تو زمانی ترتیب ہمارے ذہن میں ہو. زمانی ترتیب کیوں اہم ہے کہ آپ لوگ سورہ نساء تو سٹارٹنگ میں ہم نے پڑھ لی ہے, تو سورہ نساء جو ہے وہ 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی. وہ 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے, لیکن وہ بات ذہن میں رکھیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری کی پوری ہے. ان کی وہ احکامات والی آیات جو ہیں جن میں ابھی بات کروں گی کہ سورہ نساء کی آیت 15 میں یہ حکم آ گیا تھا کہ بدکاری کرتے کسی کو دیکھو تو 4 چشمدید گواہ ہونے چاہیے, یعنی 4 ایسے گواہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت اہم قانون تھا جو کہ 4 ہجری میں نازل ہو چکا تھا. 4 ہجری سورہ نساء آیت 15 میں بدکاری کرتے دیکھیں تو 4 چشمدید گواہ پیش کریں ورنہ خاموش رہیں. یعنی ہمیں رول بھی بتا دیا گیا کہ نہیں ہے تو چپ رہو, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے اعمال کا حصہ ہے. دیکھیں اعمال جو ہے سارے قرآن کے ساتھ ہی ہوں گے. ہمارا جو اعمال نامہ دیکھا جائے گا اس میں جو قوانین ہے وہ قرآن کے ساتھ دیکھے جائیں گے کہ بھئی اکارڈنگ ٹو قرآن تھے کیا اعمال. تو ایسی سچویشن میں ورنہ خاموش رہا جائے اگر 4 گواہ چشمدید گواہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آتی ہے 5 ہجری. 5 ہجری میں اب سورہ احزاب آپ لوگوں نے بھی آگے جا کے پڑھنی ہے. تو سورہ احزاب میں چہرے کے پردے کی اور پردے کے عورتوں کے پردے کے حکم کی جو آیات ہے, آیت نمبر 59 وہ 5 ہجری میں نازل ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, زمانی ترتیب کے لحاظ سے. اب ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں جو کہ اب 6 ہجری کی ہے, اور 6 ہجری میں سورہ نور میں اب واقعہ افک کا ذکر آئے گا جو کہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے. تو آپ زمانی ترتیب ذہن میں رکھنے, 4 ہجری, 5 ہجری, 6 ہجری. سورہ نساء میں یہ حکم آ گیا کہ بدکاری کرتے دیکھو تو 4 چشمدید گواہ ہونے چاہیے. سورہ احزاب میں عورتوں کے پردے کے احکامات کا حکم آ گیا. 6 میں کیا ہے, واقعہ افک آتا ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا آگے یہ پیج میں نے اس لیے ہے کہ اب جب آیات پڑھیں گے تو اس سے پہلے ذرا یہ سزائیں ساری ذہن میں ہم ذرا پڑھ لیں تشریح کے ساتھ. اچھا سورہ نور کی ابھی جب ہم دوسری آیت پڑھیں گے تو اس میں اب ان سزاؤں کی بات ہے جو کہ ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا ہے کہ اس میں ہم سزاؤں کا ذکر آئے گا. اچھا سزاؤں کی کیا حد مقرر کی گئی ہے یہ دیکھ لیں. غیر شادی شدہ, غیر شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ جو زانیہ ہے ان کی حد جو قرآنی آیات سے ثابت ہے وہ کیا ہے, 100 کوڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوڑوں سے آپ واقف ہوں گے, سخت قسم کا وہ جو چمڑے کا ہوتا ہے کوڑے. غیر شادی شدہ زانی ہے اور غیر شادی شدہ زانیہ ہے, دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے آ جائیں. اچھا یہ تو غیر شادی شدہ کی حد ہمیں پتہ چل گئی. اب شادی شدہ جو زانی ہے اور شادی شدہ زانیہ ہے اس کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنا ہے, رجم کرنا ہے. رجم مینس کہ آپ پتھر مار مار کے حتیٰ کہ وہ مر جائیں, پتھر مارا جائے, پتھر مسلسل ان پہ مارے جائیں, تو اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا, رجم کرنا. اچھا اب اس کی جو آیت ہمیں نہیں ملتی, اس کا جو ہے اس کے لیے آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ جو ہے وہ موسوی شریعت تھی. جو آج کے یہود ہیں جو بنی اسرائیل کہلائے جاتے تھے, تو ان کا جو موسوی شریعت تھی وہ اس کے فالوورز ہیں نا. تو موسوی شریعت میں رجم کی سزا کا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت موسوی میں یہ سزا موجود تھی, ٹھیک ہے نا. یعنی آج یہودیوں کے پاس بھی تورات کے اندر یہ والی آیات موجود ہیں, یہ سزا ان کے پاس موجود تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ شریعت کے ایسے احکام جن کی قرآن میں نفی نہیں کی گئی اپنی امت میں جوں کہ توں جاری فرما دیے گئے. تو ان میں سے 2 اہم ہیں جو ان کے بھی تھے اور وہ ایز اٹ از ہمارے پاس بھی آئے. کون سے؟ ایک تو رجم کی سزا جن کی آیات آج ان کے پاس تورا میں ہے, اور دوسری قتل مرتد کے احکامات. مرتد صحیح ہے نا, مرتد کا مطلب کہ اسلام لانے کے بعد پھر اسے چھوڑ دینا پھر جانا, اس کو مرتد کہتے ہیں. تو اس کی سزا قتل ہے جو اسلام لائے اور پھر اس کو چھوڑ دے, رائٹ. اچھا رجم کی سزا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, خلفائے راشدین کے تعامل اور اجماع امت سے ثابت ہے, یعنی اس کی امپلیمنٹیشن ان دور میں ہوئی ہے. اچھا اس میں آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹڈ ہو وہ ضرور یہ احادیث پڑھیں تو دیکھیں ہمیں بڑا ڈیٹیل پتہ چل جاتا ہے. تو تورات میں رجم کا جہاں حکم ہے اس کی حدیث آپ لوگ خود پڑھیں گے نا تو بہت ڈیٹیلڈ ہیں وہ. یہ بخاری کی حدیث ہے 3635, اس کا آپ لوگ لکھ لیا کریں کیونکہ کہیں بات کریں تو یہ بات آتی ہے. تو رجم کے حکم کی تورا کے اندر جو آیات ہے اس کی بخاری میں جو حدیث ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے 3635, اور دوسری بخاری کی حدیث ہے 4556. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی تورا کے اندر جو آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہاں یہ آیات ہیں اور ان کا ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا. اچھا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے دور نبی میں, رجم کی سزائیں دی گئی ہیں. اس کے مطابق جو حدیث ہے بخاری کی وہ ہے 7193.
ٹھیک ہے نا, دونوں بات کلیئر ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے رجم کا میں درمیان میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ظاہر ہے وہ آیات کا تسلسل ہوتا ہے, لیکن رجم کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے غیر شادی شدہ زانی زانیہ کا یہ حکم ہے, اور شادی شدہ زانی زانیہ کا حکم جو ہے وہ ہمیں پھر رجم کی جو ہے وہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, خلفائے راشدین کے تعامل اور اجماع امت سے ثابت ہے. اچھا آگے آ جائیں. اچھا آگے پھر ہم آیت نمبر 4 ابھی پڑھیں گے. آیت نمبر 4 میں پھر ہم نے وہی والا نقطہ پڑھنا ہے کہ جو کہ پاک دامن عورتوں پہ پھر تہمت لگاتے ہیں, زنا کی تہمت لگانا وہ بھی پاک دامن عورتوں پہ, تو ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو منہ سے جو لفظ نکالو تو وہ بھی دیکھیں سوچ کے نکالے. کیوں؟ کیونکہ سورہ نساء کی وہ آیت تو آ چکی تھی نا کہ جس میں 4 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے دیکھا ہوا ہو. تو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت جو لگائیں گے ان کی سزا 80 کوڑے بتا دی گئی. تو دیکھیں یہ تو قریب قریب ہی ہے, ان کی 100 ہے, تو تہمت لگانے والا بے شک چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہے جو بھی ہے, لیکن اس نے تہمت کیسے لگا دی, اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے, تو یہ تو برابر برابر ہی ہو گئے, ان کے 100 ہیں اس کے 80 ہیں. ٹھیک ہے نا, زنا کے بہتان کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں, اور یہ شریعت میں اسے حد قذف کہتے ہیں, قاف دال اور فے, حد قذف کہلایا جاتا ہے, یہ اس اصطلاح کو حد قذف کہتے ہیں. تو یہ پورا ریوائز کر لیں کہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے, غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا 100 کوڑے, شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم, زنا کے بہتان لگانے والے کی سزا 80 کوڑے. یعنی تہمت اور بہتان کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا الزام لگا دینا, اور کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگائے تو پھر وہ 4 گواہ پیش کرے, جو کہ سورہ نساء کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تسلسل آپ کو ذہن میں رکھیں. چلیں اب انشاءاللہ اب سورہ شروع کرتے ہیں, اور سورج شروع کرتے ہیں, اور آپ یہ نکات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورتن, اچھا اس کا انداز بھی بہت منفرد ہے. پہلا لفظ ہی دیکھیں, سورتن, یہ ایک سورت ہے, یہ ایک عظیم سورت ہے. انزلناہا, انزلنا, انزل نازل کیا, نا ہم نے, ہاں اسے, اس کو توڑ دینا تو دیکھیں یہ پورے سنٹینس بن جاتے ہیں اردو کے, کہ انزل نازل کیا, نا ہم نے, ہم کا صیغہ ہے ہاں اسے, ہم نے اسے نازل کیا ہے. وَفَرَضْنَاهَا, اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا, یہ سورت آپ میں سے جن کو عربک گرامر آتی ہوگی نا, تو یہ جہاں یہ تنوین آتی ہے نا تاد و پشتن, تو یہ اس میں نکرہ کہلایا جاتا ہے, یہ اس میں نکرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر تفہیم کے لیے مانا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے. وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کی, فیہا, اس میں, آیتن, آیتیں, بینات, واضح, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آیت نمبر 2 آ جائیں. الزانیات, بدکار زانی عورت, وزانی, اور بدکار مرد, فجدلو, پس تم مارو, کل واحدن, ہر ایک کو, منہما, ان دونوں میں سے, میات جلدتن, کیسے 100 کوڑے مارو ان دونوں کو. ٹھیک ہے نا, یہ غیر شادی شدہ کی اس کی, زانی اور زانیہ کی. ولا تاخذکم, اور نہ پکڑے تمہیں, بہما, ان دونوں کے حق میں, رافتن, شفقت, فی دین اللہ, اللہ کے دین کے عمل میں. اچھا شفقت سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, اس کو ضرور سرکل کیا کریں جب ہم پڑھ رہے ہوں. اب کیونکہ دیکھیں یہ دین کا معاملہ ہے, سزائیں بھی ہیں, اور یہ سزا دیکھیں ہم لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, کہ ایک کو ہو جاتی ہے نا تو باقیوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں نہ روکے, ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کے معاملے میں, یعنی اللہ کے دین کو جب تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب کیا معاملہ ہوتا ہے مہربانی کا, کہ دل نرم ہو گیا, ہم دردی آ گئی کہ بھی کیسے 100 کوڑے ماریں گے, کیا ہوگا, یہ ہوگا, یعنی اس کو تو سوچنا ہی نہیں نا. جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرنا ہے تو ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ نہیں کرنا, بلکہ جو حد جاری کر دی گئی ہے اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کے دین کی حد ہے اور یہ شریعت کا معاملہ ہے, اس لیے کہہ دیا گیا کہ نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے حق میں شفقت. ٹھیک ہے نا, فی دین اللہ, اللہ کے دین پر عمل کرنے میں. ان کنتم, اگر ہو تم, تؤمنون, تم ایمان رکھتے ہو, باللہ, اللہ پر, والیوم الاخری, اور یوم آخرت پر. ٹھیک ہے نا, تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو, آخرت پہ, دن پر ایمان رکھتے ہو, تو اس جب شریعت کا معاملہ ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے.
وَلْيَشْهَدْ اور چاہیے کہ حاضر ہوں عذابہما ان دونوں کی سزا کو طائفتن کو سرکل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گروہ شامل ہو، حاضر ہو ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے. یعنی اب یہ بھی اتنا اہم ہے کہ چاہیے کہ جب تم ان دونوں کو سزا دو تو اہل ایمان کا ایک پورا گروہ موجود ہو، یعنی کہ اس کو پبلک میں کھلے عام اس سزا کو دکھاؤ، اس سزا کو دکھاؤ تاکہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات کہ یہ شریعت کی حدیں ہیں اور اس کا انجام جو ہے وہ عبرتناک ہوگا. اور دیکھیں اگر چپکے سے دے دی جائے تو کسی کو کیا فرق پڑے گا، کیونکہ اس عمل کو سب نے براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. تو دیکھیں ایک کو یہ سزا دینے سے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، سب کے ہوش اڑ جائیں گے، سب کو پتا ہوگا کہ دیکھو یہ کام ہوگا تو ہمیں یہ سزا مل جائے گی. تو اس طرح سے ایک بنیادی فلسفہ یہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک کو سزا دی جائے گی تو لاکھوں کے لیے وہ باعث عبرت ہوگا، تو ہر کوئی رکے گا. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہا گیا حکم کیا آیا کہ ان کو حاضر میں دو اور کھلے گروہ میں دو، ایسے اہل ایمان کا گروہ موجود ہو وہاں ان کو یہ سزائے دو. آیت نمبر 3 دیکھیں، الزانی بدکار مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن ایک بدکار سے، او یا مشرکتن یا ایک مشرکہ عورت سے، والزانیت اور بدکار عورت لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا اس سے الا مگر زانین ایک بدکار مرد، او یا پھر مشرک ایک مشرک مرد ہی. وحرم اور حرام کر دیا گیا. یہ دیکھیں حرام حلال کی آیات کو بڑا غور سے دیکھا کریں. یہ جو ہم نے تو ایک روٹین میں بنایا ہوا ہے نا کہ لا علمی کی بنا پہ ہم حرام حلال کرتے رہتے ہیں، نہیں، وہی حرام ہے جو قرآن میں حرام ہے، وہی حلال ہے جو قرآن میں حلال ہے. ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دے دیا ہے. وہ حرم اور حرام کر دیا گیا ذالک یہ زنا اور زناکاروں سے نکاح کرنا علی المؤمنین مومنوں پر. اچھا یہ جو آیت ہے اس پہ تھوڑا سا جی اس کی تشریح ذرا سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. یہ بڑی اہم مقام ہے یہ والا جو آیت 3 ہے کہ ہمیں پھر ایک دم یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اس میں اب بدکاری کرنے والا اب ہے تو مسلمان ہی نا، اسلامی معاشرے کی بات آ رہی ہے، تو اس میں کس طرح کے قوانین ہے، جبکہ یہ اتنی سخت آیت لگتی ہے کہ بھئی بدکار مرد نہیں نکاح کرے مگر بدکار عورت جو مشرکہ سے کر لے. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو اخلاقی تعلیم، یعنی قانون کے درجے تک یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے جو کہ دی جا رہی ہے. تو وہ کس طرح سے ہے دیکھیں، یہ آیت نمبر 3 کے لحاظ سے کہ جو شخص بدکاری کرنے کا عادی ہو، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کے نا، ایک تو وہ ہے جو کر کے شرمندہ ہو جو توبہ کرے، ایک ہے جو عادی ہے. وہ شخص جو بدکاری کرنے کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو رہا ہے نہ وہ توبہ کر رہا ہے، اس کا مزاج ہی ایسی عورت سے ملتا ہے جو عورت بھی بدکار ہو. ٹھیک ہے نا، اس کا تو پھر مزاج ہی ایسا ہے. اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ بھی جائے وہ نکاح میں ایسی ہی بدکار عورت سے شادی کرنا چاہے گا جو بدکار عورت ہو، اور وہ چاہے مشرکہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اس کا تو مزاج ہی بدکاری والا ہے. اسی طرح وہ عورت، اسی طرح جو بدکاری کرنے کی عادی ہو اس کا مزاج بھی بدکار مرد سے ہی جا ملے گا. اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کرنے کا عادی رہا ہو. اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے. وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ بدکار مرد یا بدکار عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے پھر حرام کر دی گیا کہ ایمان والا اس چیز کا ضرور دھیان کرے. ٹھیک ہے نا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں. اور اگر کسی نے بدکار مرد اور عورت سے نکاح کیا تو اس نکاح کو باطل تو نہیں کہا جائے گا، نکاح کے تمام احکامات ان پہ جاری ہوں گے، لیکن اس کے اس انتخاب کا گناہ اس کو ضرور ملے گا. لیکن یہ بات واضح کر لیں، یہ حکم ان عادی بدکاروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، اور کسی نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہاں اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس پہ بہت سارے باتیں نکلتی ہیں کہ بھئی جو مزاجن ہی ایسا ہوگا تو وہ کیسے نیک عورت کے ساتھ رہے گا، اس کا تو نہیں گزارا نا، پھر کی ظاہری بات ہے اس کا تو مزاج ہی بدکار والا ہے. تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے، الا یہ کہ وہ شرمندہ ہو جائے، وہ توبہ کر لے، اسے پشیمانی ہو، پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آیت نمبر 4 پہ آ جائیں، والذین اور وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگاتے ہیں محصناتی، جی محسناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہیں یا تو نہیں وہ لاتے بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء
نہیں وہ لاتے 4 گواہ، فَجِدُهُمْ تو تم انہیں مارو، 80 جلدتن اب تم ان کو 80 کوڑے مارو، ٹھیک ہے نا، وَلَا تَقْبَلُوا اور ورنہ اور نہ تم قبول کرو لہم ان کی شہادت گواہی ابدن کبھی بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم الفاسقون یہی لوگ پھر فاسق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں آپ لوگ ضرور اس کے آگے لکھیں آیت سورہ نساء آیت 15، کیونکہ یہ حکم وہاں آ چکا تھا کہ جب کبھی اس طرح سے دیکھو تو چشمدید گواہ 4 ہونے چاہیے، تو یہ حکم سورہ نساء 15 میں آ چکا تھا۔ تو 4 یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ پھر وہی ہے کہ جس طرح زنا ایک انتہائی گھنونا جرم ہے تو اس کی سزا بھی اتنی سخت قسم کی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے کا بھی جرم کم نہیں ہے، اس کو پھر 80 کوڑے مارے جائیں، اور جو میں نے ابھی کہا اس اصطلاح کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ رائٹ کلیئر۔ اچھا اس میں جو محسنات ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جو آپ لوگ شروع سے جو پڑھ رہے ہوں گے، میں نے 5ویں پارے کے سٹارٹنگ کا پہلا ورڈ ہے، یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے، محسنات کہتے کس کو ہے؟ محسنات کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا سواد نون، حسن، حسن کہتے ہیں کیسل کو، قلعے کو کہا جاتا ہے، اور قلعہ بھی ایسا کہ اس میں جیسے کہ یہ جو ایک بچی ہوتی ہے جو اپنے والد کے قلعے کے اندر محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح ایک خاندانی عورت جو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ منکوحہ بھی بن جائے یعنی اس کا نکاح بھی ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے مضبوط قلعے کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ تو محسنات کی تو اپنی ڈیفینیشن ہی بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، اسی لیے خاص محسنات کا ورڈ آیا ہے، جو کہ خاندانی اور معزز گھرانے سے ہوں، بچیاں بھی پھر وہ نکاح کر لیتی ہیں تو اپنے شوہر کے قلعے کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، الا الذین مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6، والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اچھا یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیں، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہ ہوں لہم ان کے لیے شہداء اس پر گواہ، ٹھیک ہے نا۔ اب بیوی کو دیکھ تو لیا بدکاری کرتے ہوئے، لیکن اب اس خاوند کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم مگر وہ بذات خود ہی ہے، وہ اکیلا ہی ہے جس نے دیکھا ہے۔ اب کیونکہ دیکھیں شرعی حکم بھی اتنے خوبصورت ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے تو اس کے دیکھیں اس طرح سے الگ احکامات آتے ہیں کہ ایسا شوہر جس کے پاس نہیں ہے کوئی گواہ، بذات خود وہ خود ہی ہے، انفسہم فشہادت تو وہ گواہی دے، احدہم ان میں سے ایک کی، اربعۃ شہاداتم 4 گواہیاں ہیں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ شخص لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ ان یہ کہ بے شک لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کانا من الکاذبین کہ اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے۔ اب یہ 6 اور 7 کو آپ لوگ جوائن کر لیں تو اس کو با محاورہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ ایسا شخص جو اپنی بیوی کو بدکاری کرتا دیکھے، اب اس کے پاس سوائے اپنے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، اب کیونکہ وہ تو اکیلا ہے تو اکارڈنگ ٹو رول تو اکیلا ہے اور اس کے پاس چشمدید گواہ نہیں ہے تو پھر تو 80 کوڑوں کی سزا آ جائے گی جو ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں۔ رول تو پھر یہی ہوگا نا کہ ایسی صورت میں جب کہ وہ خود اکیلا ہے تو وہ تو اس کو سزا دی جائے گی 80 کوڑوں کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیونکہ یہ میاں اور بیوی کا معاملہ ہے، ایسی صورتحال میں یہاں خصوصی قانون آیا گیا ہے، اور اس قانون کو جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں 6 اور 7، اس کو اصطلاح میں لیعان کہا جاتا ہے، لام عین الف نا نون، اس قانون کو، کیونکہ یہ خاص قانون آ گیا شوہر اور بیوی کے لیے۔ تو پھر کیا تقاضا ہوگا، پھر کیا ہے، پھر وہ یہ کہے گا ایسا شخص جو کہ اکیلا ہے تو وہ قسم کھائے گا، وہ اللہ کی قسم کھائے گا اور 4 دفعہ کھائے گا، اور وہ گواہی دے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ بھی کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو کہ اگر وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا نا 6 اور 7 کا، کہ وہ خود دے گا اور وہ یہ بھی کہے گا کہ اللہ کی قسم اگر وہ جھوٹا ہے تو لعنت ہے اس پر۔ اب آ جائیں 6 اور 7، 8 اور 9۔ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 8 کی طرف، وہ یدرؤ اور ہٹا دے گی، انہا اس عورت سے، عذابہ سزا، ان تشہدہ یہ بات کہ وہ عورت گواہی دے اربعۃ شہادات 4 گواہیاں، یہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ شخص لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور
5ਵੀं مرتبہ अन्ना کہ ये बेशक गज़ब अल्लाह अल्लाह का गज़ब हो अलैहा इस औरत पर इन काना मिनस सादिकीन अगर वो मर्द हो सच्चों में से। अच्छा अब 8 और 9 को भी देख लें। 8 और 9 में अब क्योंकि शोहर और बीवी का मामला, अब शोहर इतनी बड़ी बात कर रहा है तो बीवी का क्या करे। जब शोहर 4 दफा अल्लाह की कसम खाकर गवाही देगा और 5वीं दफा वो ये कह रहा है कि वो झूठा होगा तो इस पर अल्लाह की लानत हो, तो फिर उसके बाद बीवी का क्या है। बीवी का ये है कि अगर तो वो सच्चा है तो वो खामोश रहेगी, ठीक है, कि अगर उसकी बात सच्ची है तो वो खामोश रहेगी। लेकिन यहाँ बीवी को भी इजाजत देगी कि अगर ये शोहर झूठा है तो वो भी इसी तरह अल्लाह की कसम खाकर 4 मर्तबा कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और 5वीं मर्तबा उस बीवी को भी कहना होगा कि अगर तुम अपने इल्जाम में सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। यानी वो फिर ये औरत कहेगी तो उस पर ये हद जारी नहीं की जाएगी और वो दुनिया की सजा से बच जाएगी। तो इस बात को जहन में रखें। ये क्योंकि कानून खास है, शोहर और बीवी का मामला था, तो उनको भी बता दिया गया कि ये कानून खास आ जाता है, जो कि फिर 6 और 7 आयत में हुआ और 8 और 9 में आयत में शोहर और बीवी का मामला आ गया। अच्छा इसमें डॉक्टर इसरार की राय फिर ये है, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है इन दोनों आयत के बाद कि अलबत्ता इसके बाद इनके दरमियान तलाक वाक़या हो जाएगी और दोनों बतौर मियाँ बीवी साथ इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। वल्लाहु आलम, क्योंकि ये इतना हिस्सा उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है इन दोनों इस हुक्म के बाद। आयत नंबर 10 देखें। वो खामिसतुन अन्ना, जी ये आयत नंबर 8 मैंने पढ़ी है ना, 9 फिर वही है। वक़बल खामिसता और 5वीं मर्तबा अन्ना ये कि बेशक गज़ब अल्लाह अल्लाह का गज़ब हो अलैहा इस औरत पर इन कान मिनस सादिकीन अगर वो मर्द हो सच्चों में से। आयत नंबर 10 है वलौला फज़लुल्लाहि और अगर ना होता अल्लाह का फजल अलैकुम तुम पर व रहमतुहु और उसकी रहमत व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह तव्वाबुन हकीम तो अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला नहायत हिकमत वाला है। तो झूठों को यानी सजा मिलती है, तो अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और नहायत हिकमत वाला है। तो आयत नंबर 10 के बाद अब हम जरा नोट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आयत नंबर 11 से 20 ये 10 आयत हैं जिन पे वाकया इफ्क का जिक्र आता है। तो वाकया इफ्क क्या था वो हम पहले देख लेते हैं। चलिए वाकया इफ्क जो है हम सूरह नूर पढ़ रहे हैं, सूरह नूर की 11 नंबर से 20 नंबर तक जाएगा। अच्छा अब ये आप लोग खुद से हदीस तो जरूर पढ़ें। आज ये बुखारी की हदीस है 4141, ठीक है ना। अच्छा वो बहुत डिटेल्ड हदीस है, मैंने उसमें सिर्फ कुछ पॉइंट लिए हैं जिससे आपको बात वाज़ेह हो जाए। तो इससे मैंने ब्रैकेट में मफहूम लिखा है, मैंने उसका मफहूम फिर लिखा है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत बड़ी हदीस है। लेकिन आप लोग वक्त निकाल के जरूर ये इस्लाम 360 के अंदर बुखारी की हदीस है 4141 आप लोग खुद पढ़ें। अच्छा इफ्क कहते किसे हैं। इफ्क का मतलब है तोहमत लगाना, इल्जाम लगा देना। अच्छा यहाँ से वाक्य शुरू होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा करते थे तो अज़वाज मुत्तहरात के दरमियान कुरा डाला जाता था। गज़वा बनी मुस्तलिक मीम स्वाब तोइलाम का मुस्तलिक के मौके पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम निकल आया। ये वाकया पर्दे के हुक्म के नाज़िल होने के बाद का है। अच्छा ये बात देखें हदीस में भी वाज़ेह है कि जब ये वाकया हुआ है तो पर्दे के अहकाम पहले आ चुके थे। चुनांचे मुझे, अच्छा अब ये हदीस में वो अपना जिक्र कर रही है जैसे मुझे कह के कह रही हैं। चुनांचे मुझे होदज, अब होदज किसको कहते हैं कि जिसमें बिठा के ऊपर ऊंटनी पे रख दिया जाता था, वो जो इस तरह का था उसको होदज कहते हैं, जिसमें बिठाया जाता था। होदज समेत उठाकर सवार कर दिया जाता था और इसी के साथ उतार दिया जाता था। गजवा से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का रात के वक्त का ऐलान किया। मैं यानी आयशा रज़ी अन्हा कज़ाए हाजत से फारिग होकर मैं अपनी सवारी के पास पहुंची। मैंने सीना टटोला तो वहां जफार, जफार यानी यमन के एक शहर है, उसके मोहरा का बना हुआ कोई मेरा हार था जो वो पहना पहना हुआ था उन्होंने, वो हार गायब था। मैं वापस गई और हार की तलाश करने लगी। जो लोग मुझे सवार करते थे वो आए और मेरे होदज को उठाकर उन्होंने मेरे ऊंट पर रख दिया। उन दिनों में औरतें बहुत हल्की फुल्की होती थीं क्योंकि मामूली खुराक उन्हें मिलती थी, इसलिए उठाने वालों ने जब उठाया तो होदज के हल्केपन से उन्हें कोई फर्क ही मालूम ना हुआ कि अंदर से होदज खाली है। होदज आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पड़ाव की जगह पर वापस आई तो काफिला कूच कर चुका था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि अगर काफिले के पीछे पैदल चलने की कोशिश करूंगी तो रास्ता भटक के किसी और तरफ चली जाऊंगी, तो इससे बेहतर है इसी जगह पर बैठ जाऊं। इसी जगह पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मैं सो गई।
اس زمانے میں سفر کے دوران ایک شخص جو قافلے کے پیچھے پیچھے سفر کرتا تھا، اگر کوئی شخص پیچھے رہ گیا ہو، کوئی بیمار ہو تو اس کی مدد کر لے۔ اس سفر کے دوران میں یہ ذمہ داری صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ انہوں نے دور سے سوئے ہوئے انسان کا سایہ دیکھا، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان بن معطل نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اونٹ بٹھا دیا اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پہ سوار ہو گئی۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے خبث باطن یعنی خبث برائی ناپاکی خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگایا، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا پھر رہا ہے۔ اس سازش میں بعض مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا انٹروڈکشن میں۔ اچھا، وہ مخلص مسلمان کون سے تھے یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں۔ حسان بن ثابت، حسان بن ثابت کا نام ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، سرکاری شاعر تھے، دربار نبوی کے شاعر تھے، سرکاری شاعر تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مستح بن اساسا، مستح بن اساسا کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت دار سے تھے، اور ان میں سے آپ دیکھ لیں جو مستح ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت ابو بکر کی خالہ ہیں، تو ان کے خالہ زاد بھائی ہو گئے نا۔ اچھا، اور تیسری کون ہے؟ حمنہ بنت جہش۔ حمنہ بنت جہش آپ میں سے جن کو تمام امہات المومنین کے نام پتا ہوں گے ان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ زینب بنت جہش ہے، یہ ان کی بہن تھی، تو یہ تینوں بھی اس سازش کے اندر شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تہمت لگانے والوں میں سے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ماہ تک بیمار رہی۔ ایک دن رفع حاجت کے لیے ام مستح، وہ جو مستح جن کا بھی ذکر کیا، ان کی ماں کے ساتھ مناسے جو ہے وہ ایک ایسا ایریا تھا مدینہ کی آبادی کے باہر جہاں پہ رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن رفع حاجت کے لیے مستح کی ماں ام مستح کے ساتھ مناسے کی طرف گئی۔ واپسی پر ام مستح نے اپنی چادر، جو کہ اپنی چادر میں الجھ گئی تھی، وہ الجھی تو انہوں نے فوراً مستح کو ذلیل کیا۔ میں نے کہا آپ اس کو کیوں برا کہہ رہی ہیں، وہ تو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے، بدری صحابہ کا تو بہت مقام ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو بدری صحابہ ہے، بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ اس پر ام مستح نے تہمت لگانے والوں کی تمام باتیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائیں، جو کہ ابھی تک انہیں معلوم نہیں تھی، یعنی وہ ابھی تک وہ اس چیز سے واقف نہیں تھی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ام مستح نے ساری کی ساری ڈیٹیل ان کو بتا دی تہمت کی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں نے فرمایا کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، خوبصورت عورتوں پر لوگ الزام لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ حدیث سے بہت ڈیٹیل سے ہیں آگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ ان پر تہمت لگائی جائے۔ اچھا، ابھی آپ حدیث سے مزید دیکھیں گے تو یہ میں نے صرف حوالہ ہی دیکھا ہے کہ یہ سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی اس وقت مدینہ میں کہ یہ جو اوس اور خزرج جو ہم پڑھتے ہیں، جو انصار کہلائے گئے تھے، اتنے بڑے قبیلے ہیں جس میں اوس تھوڑا چھوٹا قبیلہ ہے اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ خزرج میں سے تھا، تو حتیٰ کہ ان کے قبیلے بھی آخر قبیلے کی حمیت کی وجہ سے بھڑک اٹھے، یعنی یہاں تک معاملہ آ چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ سارا حدیث میں بہت ڈیٹیل سے ہے، حتیٰ کہ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 10 آیات نازل ہوئی، ان میں اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی پھر یہ آیات نازل کی۔ یہ پھر آپ لوگ دیکھ لیں بخاری کی حدیث ہے 4141، یہ پھر آپ لوگ پڑھ لیں تو اس میں بہت ڈیٹیل سے ہے یہ سارا جس کا میں نے مفہوم لکھا ہے۔ اچھا، اب یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، یہ جو پورا میں نے پڑھا ہے اس میں ہم بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ اپنے لیے ضرور اپنی اصلاح کے لیے بھی ان چیزوں سے ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم بھی آج اس دور میں کہ آج برائی جس طرح پھیلی ہوئی ہے تو ہم بھی کہیں انجانے میں اس کا حصہ نہ بن جائیں، تو یہ چیز آپ ضرور دیکھیں۔ یہ مجھے بہت کلک کی تھی، یہ والی مسلم کی حدیث ہے، یہ 7485
7485. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہ کا اعلان کرنے والے ہیں. اعلان میں یہ کہ بندہ رات کو ایک کام کرے اور صبح ہو تو اللہ نے تو اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے کہ اے فلاں میں نے پچھلی رات تو ایسا کام کیا تھا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے. زہیر نے کہا اجہار یعنی اعلان کی بجائے انہوں نے یہ لفظ یوز کیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ، یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے. تو ہمیں آج کی تمام آیات میں اپنے لیے سبق رکھیں، کیونکہ بولتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہم بول کیا رہے ہیں، لیکن ایک ایک بولے ہوئے عمل پہ جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. تو یہ چیز دھیان کریں. یہ بہت سارے ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اتنا کھلا اظہار کرتے ہیں، ان کی کوئی اس میں حیا اور شرم نہیں ہوتی، لیکن جس چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ سارا واقعہ بھی ذہن میں رکھیں، میں آپ لوگوں کو نشان بھی لگواتی جاؤں گی، اور یہ حدیث ضرور اپنے لیے سبق کے طور پہ رکھیں. چلیں اب آیت نمبر 11 پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 11، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ بالافکی، افک یعنی جھوٹا بہتان گھڑ کر لائے، عصبتن ایک گروہ ہے، منکم جو تم ہی میں سے ہے، لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اسے، شر لکم، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ ہوا وہ خیر لکم، وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ ہر ایک شخص کے لیے، منہم ان میں سے سزا ہے اس قدر، مکتسب جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ سے، والذی، اچھا یہاں پہ رک جاتی ہوں، یہاں اس لیے میں رکتی ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ تم اسی لیے برا نہ کہو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر خواہی ہے. تو یہ خیر خواہی کا یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ ہم لوگ کے لیے کیا ذریعہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بہت سارے احکامات اور قوانین کا نزول ہوا، وہ ذریعہ بنا. ٹھیک ہے نا، کہ شریعت کو بہت اہم شرعی ان احکامات کی تعلیم دی گئی اس واقعے کے تھرو. ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو سمجھ آ گئی. اور ہر وہ شخص جس کی سزا ہے جس نے گناہ کمایا. اچھا یہ اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے، والذی، اور وہ شخص جس نے تولا اٹھایا، کبرہ بہت ہی بڑا بوجھ اٹھایا گناہوں کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت ہی بڑا عذاب ہے. تو یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں کون ہے وہ شخص، کس کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے اتنے بڑے عظیم عذاب کی بات کی جا رہی ہے. عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے نا، سارا فتنہ جو ہے اسی کا اٹھایا ہوا تھا، اسی نے اس کو بات کو پھیلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس گناہ کا، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. اچھا سوری، یہاں پر ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی. یہ میں اسکالرس کا سن رہی تھی تو مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ جو تین ہے نا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، حسان بن ثابت اور حمنا رضی اللہ عنہ اور مستہ، تو ان کو یہ سزا دنیا میں دے دی گئی تھی، ان کو یہ سزا 80 کوڑوں والی دے دی گئی تھی، جبکہ یہ عبداللہ بن ابی کو نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ آیت آ گئی تھی کہ اس کے لیے تو بہت عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ تو پہلے ہی فتنہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا. اور یہ مجھے یاد آیا ان کو وہ یہ سزا دنیا میں دے دی گئی تھی. اور اس کا معاملہ کیا تھا کہ یہ آیت تھی کہ جس شخص نے اٹھایا بہت ہی بڑا گناہ کا بوجھ ان میں سے، تو اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے رکھے. آیت نمبر نیکسٹ، لولا کیوں نہیں، اذ جب، سمیعتموہ تم نے سنا اس کو تو، ظنا خیال کیا، مؤمنین مومن مردوں نے، والمؤمناتی اور مومنہ عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفسوں میں، خیرن نیک، وقالو تو کیوں نہیں کہا، ھذا یہ تو افک مبین کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ اور ظاہر کھلا جھوٹ تھا. ٹھیک ہے نا، کہ 12 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا بہتان تھا، سب ان کو جانتے تھے، کہ آخر کیوں نہیں کہا ان لوگوں نے، کیوں یہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا. آیت نمبر 13 دیکھیں، لولا جاؤہم کیوں نہیں وہ لائے، علیہ اس الزام پر، باربعۃ شہداء 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. اس پہ پھر آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 15، کیونکہ اس وقت مدینہ کے اس ٹائم میں یہ والی آیات نازل ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں وہ لائے اس الزام پر 4 گواہ. ٹھیک ہے نا، جب 4 گواہ نہیں تھے تو اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا، کیوں نہیں وہ لائے 4 گواہ. فَإِذْ پھر جب، لم یاتو نہیں وہ لائے، بالشہداء گواہ، فاولئک تو وہ لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون تو وہ جھوٹے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اس طرح سے 13ویں آیت دیکھے جائے تو ہمیں کیا حکم ملتا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے حکم مل گیا نا کہ بھئی 4 گواہ پیش کرو جو چشم دید ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کرو، ورنہ خاموش رہو. ٹھیک ہے.
کیوں نہیں تو البتہ وہ جھوٹے ہیں. آیت نمبر 14 ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی آخرت میں، لمسکم تو البتہ پہنچتا تمہیں، فیما اس کے سبب کے تم مشغول ہوئے، فی ہی اس جھوٹی بات میں، عذاب عظیم بہت ہی عذاب اور پھر بہت ہی بڑا عذاب. ٹھیک ہے. آیت نمبر 15 دیکھیں. اس جب تلقونہ، تم ایک دوسرے سے لیتے تھے اس بات کو، یعنی وہی بات کنٹینیو کہ اس بات کو تم ادھر ادھر، وہ جو انسان کرتا نہیں ہے ادھر کی بات ادھر ادھر، یہ ایک انسانی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ جیسی کوئی بات سنی تو ادھر ادھر پہنچائی. تو اب اس جب تم ایک دوسرے سے لیتے تھے اس بات کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ تو تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں کے ساتھ، ماں اس بات کو جو کہ لیسا نہیں تھا، لکم تمہیں بِهِ علم جبکہ اس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. وَتَحْسَبُونَهُ اور تم گمان کرتے تھے اسے حجنا، یعنی حجنن تم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، جب کہ ہوا وہ عند اللہ اللہ کے ہاں عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی کہ تمہیں علمی ثبوت نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اس لحاظ سے، پھر بھی تم نے ادھر کی ادھر کی. وہ جو ایک انسانی کمزوری ہوتی ہے کہ بلا وجہ ادھر کی بات ادھر تم نے کی، تو یہ تمہارے لیے معمولی بات ہوگی، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی کہ ایک مسلمان عورت، اور اس میں سے بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومنہ کے لیے، ایک عورت کے لیے، یعنی کتنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کی اہمیت ہے کہ تمہارے لیے معمولی بات ہے مگر اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، بہت ہی بڑی، نزدیک یہ بڑی بات تھی کہ اس طرح سے تم کسی مسلمان عورت پہ اس طرح سے تہمت لگا دینا. آیت نمبر 16 دیکھیں. ولولا اور کیوں نہیں، اذ جب سمعتموہ تم نے سنا اس کو، قل تم نے کہا، ما یکونو نہیں ہے لائق لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نتکلم کہ ہم کلام کریں، بہذا اس بات کے ساتھ، سبحانکا تو پاک ہے اے اللہ، ھذا بہتان عظیم یہ تو بہتان ہے بہت ہی بڑا بہتان. اس کو محاورہ دیکھیں. کیونکہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اور کہہ دے کہ اے اللہ تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. آیت نمبر 17 یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ ان یہ کہ تعودو کہ تم دوبارہ لوٹو، بمثلہ اس جیسی بات کی طرف، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایماندار. آیت نمبر 18 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیتیں، واللہ اور اللہ علیم حکیم خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 19 ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون پسند کرتے ہیں، ان یہ کہ تشیع پھیلے، فاحشتو بے حیائی، فی الذین ان لوگوں میں جو آمنو ایمان والے ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب بھی ایسا کیسا علیم. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتا ہے دردناک قسم کا، اس میں درد اتنا ہو کہ دردناک. عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے نہایت دردناک، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یہ 19 آیت تو آپ اور میں جتنی آج کے دور میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلانا، تو ان کے لیے یہ سخت سزا ہے، اور سخت ہے ان کا دردناک بھی سزا ان کی دنیا بھی آخرت میں. اس کو آج کے دور میں دیکھیں، آج کیا معاملہ ہے، آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، آج جتنے کمرشل دیکھیں، ان میں تمام میں آج عورت کو جس قدر ننگا کر دیا گیا ہے، جس قدر کم کپڑے اس کو پہنا دیے جاتے ہیں، ہر ایڈورٹائز میں اس کو دکھایا جاتا ہے، پھر حتیٰ کہ وہ گھروں تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے. تو یہی معاملہ ہے اس آیت میں، جو ڈیٹیل ہے وہ یہی ہے کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا کر دینا. اس کے بعد اور ایک اتنی تلخ حقیقت، جو اتنی زیادہ بے حیائی والی باتیں، سکینڈلز، فضول قسم کے وہ وائرل کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھیں اس کی زد میں چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں. وہ دیکھیں آج بچوں کی معصومیت دیکھیں کہاں ہے، وہ ہر ایک چیز اپنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں دیکھ رہے ہیں. وہ اتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، اتنی بے حیائی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ چھوٹے بچے بچیاں بھی اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ پورا دیکھیں، اس چیز سے ہم ضرور دھیان کریں کہ جب آپ لوگ کوئی چیز شیئر کریں، دھیان کریں
یعنی وہ اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. وہ ایک جو چھوٹی برائی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے, وہ پورے معاشرے کے اندر سرکولیٹ ہوتی ہے. کسی بھی چھوٹی نیکی یا چھوٹے گناہ کو چھوٹی نیکی گناہ نہ سمجھے, اس کے اثرات جاتے ہیں. تو اس آیت میں یہی ہے کہ جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان دونوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس میں ہم لوگ بھی دیکھیں اس چیز کا, یہ بہت اہم ہے کہ جو چیز شیئر کریں دھیان سے کریں, علم کے ساتھ کریں. اور یہ جتنی آج ہم نے پڑھی ہے, ہم تو اب اپنا حساب لگائیں, قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہماری حالتیں تھیں, ہم لوگ پتہ نہیں منہ سے کیا کیا انسان نکالتا ہے اور بے علمی میں نکالتا ہے, اور اپنی ہم لوگ سب توبہ کر لیں. یہ اتنی اہم آیات ہے کہ دیکھیں جہاں 100 کوڑے تو اس کو پڑھ رہے ہیں تو 80 تو اس کو پڑھ رہے ہیں جو منہ سے اس طرح کی غلط بات نکال رہا ہے. اور ہم تو کوئی اگر نامحرم کوئی مرد عورت ویسے ہی بات کر لے تو ہم لوگ تو سٹوری بنانے والوں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہم ان گناہوں سے اپنی توبہ کر لیں اور بچ جائیں. اس لیے اپنے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا دھیان رکھیں. ہم سب کا محاسبہ انہی الفاظ پر ہونا ہے, انہی اعمال کو قرآن کے مطابق تولا جانا ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے, اس کا ضرور دھیان کریں. حتیٰ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ برائی دیکھ کے بھی چپ رہو, خاموش رہو. جب آپ نے ایسے ہی کسی کو کہہ دیا نا, وہ بھی ایک بے چینی ایک بے حیائی کی بات ہے جو ہمیں پھیلا دی, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس چیز کا بہت دھیان کریں تاکہ ہمارے بچے بھی اس چیز کو پکڑیں اور دھیان کریں. اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا اس قانونی تقاضے کے مطابق تو کہ یا تو ان کو سزا دلواؤ, ٹھیک ہے نا, پورے چشمدید گواہ ہیں, سب چیزیں پوری ہیں, ان کو سزا دلاؤ اور وہ بھی کھلی دلاؤ, ٹھیک ہے نا, سب لوگ دیکھیں. نہیں تو خاموش رہو, پرموٹ نہ کرو, خاموش رہو, ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر 19 بہت اہم ہے. آیت نمبر 20 دیکھیں, ولولا اور اگر نہ, فضل اللہ اللہ کا فضل نہ ہوتا, علیکم تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت, وان اللہ تو یہ کہ بلا شبہ اللہ رؤوف الرحیم نہایت شفقت کرنے والا ہے, خوب رحم کرنے والا ہے. تو تہمت لگانے والوں کو اس لحاظ سے یہ ہر ایک کے لیے ہے, تہمت لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا ہے. تو یہ چیز ہم بھی دیکھ لیں, جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں, گناہ ہو چکے ہیں, ان کو ہم فوراً شرمندہ ہوں اور توبہ کریں اور سب کے لیے دعا کیا کریں. دیکھیں جو لوگ گناہ گار ہے وہ اکثر سننے پہ نہیں راضی ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. یعنی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس دنیا میں. ہم اس بات کو سمجھیں, یہ ہمیں قرآن سے ہی سمجھ آتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. میرے 24 گھنٹے کے معاملات یہی میرے امتحان ہے, یہی میرا عمال نامہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سب کو دے. یہ کوئی آسان نہیں ہے, یہ جہنم کی آیات جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جبکہ ہمیں بتا بھی دیا گیا یہاں پہ, یعنی ہر چیز کلیئر بھی ہے کہ دیکھو ایسے کرو گے تو ایسا ہوگا, اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی, برے کرو گے تو دیکھو یہ معاملہ ہوگا. اور یہ بھی بتا دیا گیا, دیکھیں سبحان اللہ, کہ ابھی غلطی کرو گے تو معافی مانگو, ٹھیک ہے نا, توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اچھا آیت نمبر 21 پہ آ جاؤ. یا ایھا الذین, اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. ومن اور جو ومن یتبع اور جو کوئی پیروی کرتا ہے, خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں کی, فإنہ تو بلا شبہ وہ, یامر بالفحشاء والمنکر وہ حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور برے کام کا. ولولا اور اگر نہ ہوتا, فضل اللہ اللہ کا فضل, علیکم تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت, ما زکا تو نہ پاک ہوتا, منکم تم سے, من احدن کوئی ایک بھی, ابدن کبھی بھی, ولیکن اور لیکن, اللہ یزکی وہ پاک کرتا ہے, من یشاء جسے وہ چاہتا ہے, واللہ اور اللہ سمیع علیم اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے. یہ آیت نمبر 21 پوری دیکھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہی جو وارننگ دی جاتی ہے کہ بھئی سب سے تمہارا ازلی ابدی دشمن تو شیطان ہے, یہ تو ڈالے گا, یہ وسوسے بھی ڈالے گا, اور پھر ہم سب کے ساتھ پورا یہ جو آفیشلی ایک جو اپوائنٹ ہوا ہے جو ہمارا ساتھی شیطان ہے, اس کا کام ہی ہے وسوسے ڈالنا, وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. اب ہم کیسے بچیں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دے گا. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. یہاں سب سے بڑا اللہ کا کس فضل اور رحمت کی بات کی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل اور رحمت ہے جس کی بات اس آیت نمبر 21 میں کی جا رہی ہے کہ ہم جتنے انسان ہیں, ہم میں اتنی برائیاں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ان برائیوں کی ستر پوشی کرتا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے ایک بھی پاک نہ ہو سکتا ہے. یہ تمام یہ جو ہم سارے گھر والے بھی ساتھ رہتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گناہ ایک دوسرے سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ وہی ستر پوشی ہے کہ ہم اس طرح سے رہ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں کہ ہماری بہت ساری برائیاں، ہمارے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اور معاملہ کہاں آتا ہے؟ ایک اس شخص کا آتا ہے جس کا پردہ اٹھ جائے اور وہ ڈھیٹ ہو جائے. اللہ نہ کرے وہ جو ایک سچویشن آ جاتی ہے نا انسان کی، اس کی پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ گناہ کرتے کرتے اب بالکل ہی ڈھیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر، ہماری ان برائیوں کی ستر پوشی کرتا ہے اور ہمیں فوراً پکڑتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں مہلت دی جاتی ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ پلٹ آئے. پھر وہ اصلاح اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اللہ کے اس فضل کی بات آ رہی ہے، جو ہمارے گناہ چھپائے جاتے ہیں اور ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ توبہ کر لو، اصلاح کر لو. آیت نمبر 22، ولا یا تلی، اور نہ قسم کھائیں، اول الفضلی، فضل والے، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وسعت والے. ان کو آپ لوگ ضرور قرآن میں ہائی لائٹ کریں کہ کون؟ ایک تو فضل والے اور وسعت والے. ٹھیک ہے نا؟ میں بھی بتاتی ہوں اس کا. ان اس بات پر تو کہ نہیں وہ دیں گے اپنا مال اول القربا، قرابت داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والیعفو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، والیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں. کیا لا نہیں تحبون، نہیں تم پسند کرتے، یہ کہ یغفر اللہ لکم، کہ بخش دے اللہ تمہیں. واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا یہ دوبارہ سے اچھا پہلے تو آپ لوگ لکھیں اس میں سورہ بقرہ 224، اس آیت کے آگے لکھیں. اور یہ آپ لوگوں نے جنہوں نے شروع سے جوائن کیا ہوگا اور لکھے ہوں گے، یہ میں نے سورہ بقرہ پہ بھی لکھوایا تھا. سورہ بقرہ 224 آیت یہاں کنیکٹ ہوتی ہے سورہ نور آیت 22 میں. کیسے ہوتی ہے؟ اب کیونکہ واقعہ اف تو آپ لوگوں نے سارا دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ فضیلت کی اور کشادگی کی. تو یہاں فضیلت اور کشادگی کون سی بات کی جا رہی ہے؟ ایک تو وہ جو فضل والا ہے روحانی طور پر، ایک وہ جو وسعت والا ہے، یعنی مال بھی بہت اللہ نے دیا ہوا ہے، جس کو روحانی طور پہ بھی اس میں اللہ کا فضل ہے، اور اس کو اللہ نے مال و دولت یعنی ایمان کی طاقت بھی ملی ہوئی ہے، ایمان اور نیکیاں بھی ہیں، اور مال و دولت بھی اللہ نے دے رکھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اشارہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے. یہاں میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں مستہ بن اساسہ، مستہ کا جو مستہ کا میں بتا رہی تھی، تو یہ جو مستہ بن اساسہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن، قرابت داروں میں سے ہیں. لیکن مستہ کون تھے؟ مستہ بہت غریب تھے، بہت نادار تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو مستہ جو ہیں ان کے خاندان کی کفالت جو ہے اور ان کی ہر ضروریات کا خیال جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رکھا کرتے تھے. لیکن جب یہ واقعہ افک ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس رویے سے اتنے رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے اس شخص کے انہیں یہ افسوس ہوا کہ جو مستہ بن اساسہ ہے اس نے نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ میرے احسانات کو مد نظر رکھا، بلکہ بغیر سوچے سمجھے میری بیٹی پہ بہتان لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے غصے میں آ کے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس شخص کی بالکل مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی قسم پر گرفت فرمائی، اور اس شخص سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، لیکن آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھلائی اور احسان کی روش کو ترک کرنے میں قسم مت کھائیں. یہ رویہ کسی طرح بھی آپ کی فضیلت و مرتبیت کی شایان نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. اب آپ کو آیت کلیئر ہو جائے گی. وہ جن کو اللہ نے دیا، فضیلت دی، کشادگی دی، پھر کیا ہے؟ یعفو ولیصفحوا، اب وہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں. یعنی یہ معاملہ تو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اس شخص سے جو غلطی سے ہوئی، لیکن آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اپنے احسان کی روش کو ترک مت کریں اور اس طرح کی قسم مت کھائیں. چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں. کیا تم نہیں چاہتے؟ اب کوشچن دیکھیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ پھر روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی 22، تو یہ آیت سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، اے میرے پروردگار، ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. چنانچہ فوری طور پہ، کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی، تو انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کی طرح اسی طرح بھلائی اور احسان کا معاملہ رکھا. تو یہ واقعہ پڑھتے ہوئے آپ اور میں بھی ذہن میں رکھیں کہ رشتہ داری کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو معاف کر دو،
اس چیز کو نہیں کرو، اور اپنا ویسے ہی احسان کا رویہ رکھو، یہ بھی ہمارے عمل کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ اچھا یہ قسم کا کفارہ آپ لوگ اپنی یاد دہانی کے لیے لکھ لیا کریں، ہم نے قسم کا کفارہ پڑھا ہے سورہ مائدہ 89 میں، رائٹ؟ کیونکہ یہ قسم کھانا آسان نہیں ہے، بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے لیکن بعض لوگ کھاتے ہیں۔ اگر کہیں قسم ٹوٹے تو آپ لوگوں کو یہ قانون پتا ہو اللہ تعالیٰ کا، سورہ مائدہ 89 میں ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر یہ لکھ لیا کریں قرآن میں، اس طرح سے یاد آ جاتا ہے۔ اچھا آیت نمبر 23 پہ آ جائیں۔ ان الذین، بے شک بلا شبہ وہ لوگ، یرمونا زنا کی تہمت لگاتے ہیں، محسناتی پاک دامن عورتیں، ٹھیک ہے نا، غافلاتی بے خبر، مؤمناتی مومن عورتوں پر، لعنو وہ لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی آخرت میں، ولہم عذاب عظیم ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اچھا یہاں غافلاتی کی وہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی ہے۔ غافلات کہتے ہیں ایسی سیدھی سادی بھولی بھالی معصوم عورتیں جن کے دل بھی پاک ہیں اور جو ان معاملات سے بالکل بے خبر ہیں کہ بد چلنی ہوتی کیا ہے، ایسی باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہ غافلاتی کہلائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 24 دیکھیں، یوم تشہد، جس دن شہادت دیں گے۔ اب دیکھیں یہ 24 آیت بھی، جیسے آج کی آیات تو بہت اس طرح کی ہیں، اب 24 کو بھی غور سے دیکھیں۔ دیکھیں یوم جس دن، تشہدو شہادت دیں گے، علیہم ان پر، ان کے خلاف، ٹھیک ہے نا، السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پیر، بما اس کے سبب جو، اس کی بابت جو، کانو وہ تھے، یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ جو 24 آیت ہے، 24 آیت میں ایک یہ عربک گرامر کا قانون ہے کہ شاہدہ ہے نا، تشہدو علیہم، شاہدہ کے بعد جب اللہ آتا ہے تو کسی کے خلاف شہادت دینے کا مفہوم آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارا پورا جسم ہے، اس جسم کے یہ جتنے اعضاء ہیں، یہ ٹانگیں، ہاتھ، آنکھیں، کان، منہ، زبان، یہ تمام اعضاء جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اعضاء آج میرے پاس امانت کے طور پہ ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے آج میرے پاس، اور ان جو اعضاء ہیں ان کو حکم کیا دیا گیا ہے کہ یہ میرے تابع ہیں، کہ میں اب ان سے یہ کام لے سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا میں تو اب یہ مجبور ہے، یہ خود تابع ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ جو انسان مجھ سے کام کرائے گا، یہ اعضاء ہیں وہ مجھے کرنے، ٹھیک ہے نا، اب وہ اعضاء کہے گا بھئی یہ تو مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ کروا رہا ہے مجھ سے۔ اسی طرح جب ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے تو قیامت کے دن یہ اعضاء انسان کے تابع نہیں رہیں گے، اس دن اللہ کے حکم سے ان کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان تمام انسانوں کی تفاصیل وہ خود بتائیں گے اعضاء۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ یہ تمام یہ جو میرے جسمانی اعضاء ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا نا اس بات کا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، تو انسان سوچتا ہے پھر میں کون ہوں؟ تو میں کیا ہوں؟ تو میں جو ہے وہ اندر کی روح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ روحانی وجود ہے، یہ جسمانی وجود ہے۔ اب یہ اعضاء کیا ہے؟ یہ امانت کے طور پہ دیے گئے ہیں، تو یہ امانت کے طور پہ دیے گئے اور یہ آج میرے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض آپ دیکھیں ایسا گناہ کا کوئی ایسی سین چل رہا ہو تو ہاتھ خود نہیں چاہ رہا ہوتا، ایک دم رکاوٹ آ رہی ہوتی کہ نہ کروں کروں نہ کروں، لیکن شیطانیت غالب آ جاتی ہے۔ یہ سچویشن، اور یہ تو سب لوگ گزرے ہیں ان چیزوں سے، تو اس چیز کا عنایات پڑھتے ہوئے دھیان کریں کہ یہ خود میرے پاس امانت ہے، کل کو انہوں نے ہی میرے خلاف کہنی ہے کہ اس نے ایسے بٹن دبایا تھا، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے یہ پاؤں کہیں گے یہ خود غلط رستے پہ چلا تھا۔ آج تو ویسے یہ کلک کا اور ہاتھوں کا جو ہم یوز کر رہے ہیں، تو ہر کلک دھیان سے کریں، یہی ہاتھ ہیں، یہی پاؤں ہیں، یہی اعضاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اعضاء کا بھی، یہ ہاتھ، ان کے پاؤں جس دن خلاف دیں گے، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں انہی کے خلاف پھر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، ان اعضاء کا خیال کریں، یہ ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہیں۔ آیت نمبر 25 دیکھیں، یوم اذن، اس دن، یوفیہم پورا دے گا انہیں، اللہ دینہم ان کو بدلہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہتے نہیں ہے مالک یوم الدین، جب زیر لگ جاتا ہے یعنی بدلے کا دن، بدلہ پورا دے گا انہیں اللہ، ان کا بدلہ، حق کا پورا بدلہ جس کے یہ لائق ہیں، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے، ان اللہ بے شک اللہ، هو الحق حق ہی ہے، مبین حق کو بیان کرنے والا۔ یہ آیت نمبر 26 ہمارا آج لاسٹ کا سبق ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، اور اس کے آگے آپ آیت نمبر 3 دیکھیں، کیونکہ میں تفصیل آیت نمبر 3 میں بیان کر چکی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے آگے آیت نمبر 3 لکھ لیں۔ الخبیثات ناپاک عورتیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون ناپاک مرد، للخبیثات ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات پاکیزہ اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک یہ پاکیزہ لوگ، مبرؤون بری ہیں، مما اس سے جو، یقولون وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، لہم انہی کے لیے ہے، مغفرت بخشش، و رزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔
یہاں ہمارا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.